جدید صاحب قبلہ مدذ اللہ العالی کی استقبال کر لے، بلند آواز سے نعرہ لگا لے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، ذکر شہدائے کرب و بلا، ذکر شہدائے کرب و بلا، نعرہ حیدری۔ اسٹیج پر جلوہ بار فضان اسلام و موقر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ الذین فازوا بالدرجة اليقین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر ہم سب لوگ مل جل کر آقائے دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا، بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل تک میں نے تذکرہ کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور آپ کے مراتب و شان اور آپ کی عظمت کی کچھ باتیں آپ تک بیان کی تھی۔ حقیقت یہ ہے، مختصراً عرض کر دوں، آقائے کائنات سرور دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج طلوع ہی نہیں ہوا کسی ایسے فرد پر جو حضرت ابو بکر صدیق سے افضل ہو، مگر یہ کہ وہ انبیاء ہو یا رسول ہو۔ اگر انبیاء اور رسول نہیں ہے تو حضرت ابو بکر صدیق سے افضل کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان، وہ مقام، وہ درجہ آپ کو عطا فرمایا۔ تقریباً 2 سال کچھ مہینے نہایت ہی لگن، بڑی محبت سے اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا اور خلافت کے کام انجام دیے۔ جب آپ کی طبیعت خراب ہوئی تو آپ نے اپنے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا۔ اپنے بعد خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ جب آپ کو خلیفہ بنا دیا تو بہت سارے لوگ اعتراض کرنے لگے، یہاں تک کہ کچھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے
اور کہنے لگے اے ابو بکر صدیق، آپ نبی کریم کے ساتھ رہنے والے تھے، مصطفیٰ کریم اگر سب سے زیادہ کسی کو مانتے اور چاہتے تھے تو آپ تھے، لیکن آپ جاتے جاتے کیا کر گئے ہیں؟ عمر فاروق اعظم کو خلیفہ بنا رہے ہیں، وہ بڑے سخت مزاج کے ہیں، بڑی شدت والے ہیں، لوگوں کا جینا مشکل کر دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، سنو، میں یقین سے کہتا ہوں کہ میں جا رہا ہوں، رب نے اگر مجھ سے سوال کیا اے ابو بکر اپنے بعد عمر فاروق اعظم کو کیوں خلیفہ بنا کر آئے ہو، تو میں کہہ دوں گا اے رب قدیر، ہم نے لوگوں میں جس کو سب سے بہتر پایا اپنے بعد، اسے اپنے بعد خلیفہ بنا کر آ رہا ہوں۔ وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عظمت و شان پر جتنی باتیں کی جائیں، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے، لیکن ہم اہل سنت ہیں، ہم تو سرکار کی وجہ سے صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت اور صحابہ کرام کی الفت ہمیں دنیا و آخرت دونوں جگہ کامیابی عطا کرے گی۔ چنانچہ آپ دیکھیں سارے لوگ نبی کریم کے مرید ہیں، آقائے دو عالم کی چاہت میں اسلام لائے ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم مصطفیٰ کریم کی مراد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب سے مانگ کر حضرت عمر فاروق اعظم کو، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے مانگ کر حضرت عمر فاروق اعظم کو اختیار فرمایا۔ چنانچہ اندازہ کرو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ دین کی تبلیغ میں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے، بڑی شدت پیش آ رہی ہے، تو آپ نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھایا اور ارشاد فرمایا، یوں دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب او عمر ابن ہشام، اے اللہ تو اسلام کو عزت عطا فرما عمر ابن خطاب کے ذریعے یا عمر ابن ہشام کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فضیلت، وہ دیانت، وہ شان و مقام حضرت عمر فاروق اعظم کو عطا فرمایا۔ آپ نے بارہا سنا کہ وہ مکہ والوں نے ایک محفل کر کے، بڑا مختصر میں عرض کر دوں، محفل کر کے یہ بات کی کہ دن بدن مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، اگر انہیں روکا نہ گیا تو پھر تو پورے مکہ پر اسلام غالب آ جائے گا، لوگ مسلمان ہی ہو جائیں گے، پھر ہم جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں کیسے کریں گے؟ لوگوں نے کہا کیا اس کا حل ہے؟ ابو جہل نے کہا بل حل ختم ہو گیا ہے، اب صرف ایک بات ہے کہ ہم نے کا کوئی طاقتور اٹھے اور جا کر نبی کریم کی گردن کاٹ دے، ان کو شہید کر دے، بس ایک ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے نوجوان طاقتور بیٹھے ہوئے تھے، اس مجلس میں حضرت عمر فاروق اعظم بھی بیٹھے تھے، ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑے ہوتے ہیں، کہا میں جو کام کوئی نہیں کر سکتا میں کرتا ہوں، چند منٹوں کے بعد آپ لوگ سنو گے کہ میں نے نبی کریم کو شہید کر دیا۔ عمر فاروق اعظم کو پورے مکہ کے لوگوں نے کہا تھا واقعی اگر یہ کام کوئی کر سکتا ہے تو یہ کام تم ہی کر سکتے ہو۔ تلوار لے کر چلے ہیں، راستے میں نعیم ابن عبداللہ سے ملاقات ہوئی، کہا کدھر جاتے ہو؟ کہا میں جا رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، صبح شام لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اب ایک ہی راستہ بنا ہے کہ انہی کی گردن کاٹ دی جائے۔ حضرت نعیم مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کہا تم نبی کریم کو کیوں مارنے چلے ہو؟ ارے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن
فاطمہ بنت خطاب مسلمان ہو گئی، تمہارے بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں، اپنے گھر والوں کی خبر تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اور تم نبی کریم کو شہید کرنے چلے ہو۔ عمر فاروق اعظم کا انداز بدلا، گھر کی طرف پلٹے، دیکھا کچھ آواز آ رہی ہے، دروازہ کھلوایا، بہن کے قریب گئے اور مارنا شروع کیا اپنے بہنوئی کو۔ جب بہن نے دیکھا تو بہن نے بھی روکا، آخر کار عمر فاروق اعظم نے ایسا تماچا مارا کہ آپ کی بہن کے ناک سے خون جاری ہو گیا۔ تو بہن نے کہا اے بھائی تم مار تو سکتے ہو، ہمیں بوٹی بوٹی کر تو سکتے ہو، ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر تو سکتے ہو، لیکن یاد کر لو جو اسلام ہم نے اخذ کیا ہے، جو مصطفیٰ سے لے لیا ہے، وہ ہمارے سینے سے اب نکال نہیں سکتے ہو۔ عمر فاروق اعظم حیران و شدہ ہے کہ یہی بہن ہے، یہی بہنوئی ہے جن کی میرے سامنے بولنے کی جرات نہیں ہوتی تھی، ان کے میرے سامنے بات کرنے کی جن کی طاقت نہیں تھی، آخر اس نبی نے کیا کر دیا ہے؟ کون سا ایسا اثر ڈالتا ہے؟ کہا پڑھ کیا رہے تھے؟ کہا قرآن پڑھ رہے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی بہن نے پڑھا، ایک روایت میں ہے کہ بہن نے کہا غسل کرو تب قرآن پڑھی، غسل کیا، قرآن کی آیت پڑھتے رہے، پڑھتے پڑھتے آپ پہنچے جہاں رب ارشاد فرماتا ہے اننی انا اللہ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدنی، عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز پڑھتے رہو۔ جب اتنا پڑھنا تھا عمر فاروق اعظم کا، کہتے ہیں واقعی یہ تو قرآن اللہ ہی کا کلام ہے، یہ جتنا پڑھنے میں دل کو مطمئن کرتا ہے زیادہ تو دل کے جنگ کو ختم کرتا ہے۔ اتنے میں حضرت خباب نے ہاتھ پکڑا، کہا آپ کے لیے نبی کریم نے دعا کیا تھا، آپ پہنچے سرکار دو عالم نے آپ کو سینے سے لگایا۔ حضرت امیر حمزہ نے جب دیکھا تو کہنے لگے اگر یہ عمر ابن خطاب اچھی نیت کے ساتھ آ رہا ہے، اچھی نیت کر کے آ رہا ہے تب تو بہتر ہے، لیکن اگر بری نیت سے آ رہا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ لیکن دنیا نے دیکھا، کلمہ پڑھا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ما زلنا متا اسلم عمر، جب حضرت عمر اسلام لائے اس وقت سے ہماری عزت میں اضافہ ہو گیا، ہماری شان بلند ہو گئی، ہم چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا، کہتے یا رسول اللہ یہ لوگ اعلانیہ بتوں کی عبادت کریں اور ہم اللہ جو وحدہ لا شریک ہے اس کی عبادت چھپ کے کریں، یہ کہاں ہم سے گوارا ہے۔ پہلے دن کہتے ہیں جماعت کے ساتھ ہم نے جا کر خانہ کعبہ میں نماز پڑھی ہے، وہ دن تھا جس دن حضرت عمر فاروق اعظم اسلام لائے۔ چنانچہ فرماتے ہیں آپ کا اسلام لانا اسلام کے لیے غلبہ اور عظمت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اسلام کو دوبارہ کیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جتنے بھی لوگ تھے سب نے چھپ چھپ کے رات کو کوئی دن کو سبھی لوگ چھپ چھپ کے ہجرت کر رہے تھے، لیکن یہ عمر فاروق اعظم ہیں جب ہجرت کی بات آئی خانہ کعبہ کے قریب پہنچے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا، ہاتھ میں تلوار لیا، ایک ہاتھ میں نیزہ لیا اور گردن میں آپ نے تلوار حمائل کی۔ اس کے بعد ارشاد فرمانے لگے اے لوگوں سن لو مکہ والو، میں ہجرت کر رہا ہوں، مدینہ جا رہا ہوں، یہ یاد رکھنا کہ میں بھاگ کر یا چھپ کر نہیں جا رہا ہوں، تم میں سے جس کو اپنی بیویوں کو بولا کرنا ہو، اپنے لڑکوں کو یتیم کرنا ہو، وہ آ جائے خانہ کعبہ کے پیچھے میرا مقابلہ کر لے۔ وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہر میدان میں جب بھی آپ دیکھیں
عظیم شان آپ کی نظر آئے گی۔ چنانچہ غزوہ بدر میں جب آپ کا سگا ماموں میدان میں آیا اور اعلان کیا اے محمد عربی بھیجیے کسی کو میرے مقابلے میں جو مجھ سے مقابلہ کرتا ہو، اتنے میں حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے ہوئے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو نہیں، سگے ماموں کے مقابلے میں مجھے بھیجیے، میں اس کی گردن کاٹ کر دنیا میں یہ تاریخ رقم کروں گا کہ میں نے نبی کریم کا کلمہ پڑھا، تو رشتہ داری کو اس بات پر موقوف کر دیا کہ جو میرے نبی کا نہیں وہ میرا نہیں۔ چنانچہ عمر فاروق اعظم میدان میں آئے، سگا ماموں مقابلے میں آیا، تاریخ کے اندر موجود ہے، اپنے ہاتھ سے تلوار چلا کر سگے ماموں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ ذات حضرت عمر فاروق اعظم کی جنہوں نے اعلان کر دیا اے لوگوں رشتہ ان سے رکھنا جن کا رشتہ نبی کریم سے ہے، اور جس کا رشتہ مصطفیٰ کریم سے نہیں ہے وہ کیسا بھی ہو اس سے بیزار ہو جانا، اس سے الگ ہو جانا۔ چنانچہ آپ غزوہ احد میں دیکھیں، جب مسلمان پہلے جیتے پھر کچھ لوگوں کی لاپرواہی کی وجہ سے شکست ہوئی، ابو سفیان کی فوج غالب آئی، نبی کریم صلی التسلیم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت ابو بکر صدیق اور کچھ صحابہ پہاڑ کی چوٹی پر لے کر چلے گئے۔ اب اس کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی، ابو سفیان کہنے لگا میدان میں گھوڑا گھماتے ہوئے کہنے لگا این محمد، محمد عربی کہاں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب نہ دینا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق اعظم بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکار بھی اوپر چوٹی پر نیچے آواز دے رہا ہے این محمد، محمد عربی کہاں ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ پھر کہا این ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ پھر کہا این عمر، عمر فاروق اعظم کہاں ہے؟ کافرین بھی جانتے تھے کہ مصطفیٰ کے بعد سب سے اعلیٰ مقام حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، پھر عمر فاروق اعظم کا ہے۔ افسوس ہے ان پر جو کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہ مکہ کے وہ کافر جو مصطفیٰ لینے آئے تھے وہ بھی جان رہے ہیں کہ نبی کریم کے بعد سب سے بڑا مقام ابو بکر صدیق ہے، اس کے بعد عمر فاروق اعظم کا ہے۔ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، سینہ پر اپنا ہاتھ مارتے ہیں، لیکن ابھی تک انہیں پتہ ہی نہیں چلا کے بعد سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہے، سب سے بلند شان کس کی ہے۔ یاد رکھو انہوں نے نبی کریم کے بعد جس کا نام لیا حضرت ابو بکر صدیق، اس کے بعد کا عمر فاروق اعظم۔ جب تینوں کے جواب میں کوئی جواب ابو سفیان نے نہ سنا تو کہنے لگا تینوں مارے گئے، اب اسلام کا کام ختم ہوا، اب ہمارے بتوں کا دور آئے گا۔ فوراً کہنے لگا کہ تینوں ختم ہو گئے، اب اسلام کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اتنا سننا تھا۔ اس کنڈیشن و حالت میں حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا او ابو سفیان ضبط نہ ہوا، فرمانے لگے او ابو سفیان یاد رکھ تینوں تیرے سر پر مصیبت قائم کرنے کے لیے قائم ہے، تینوں زندہ ہیں۔ جب ابو سفیان نے سنا کہنے لگا اولو حبل، اے حبل تو بلند ہو۔ حبل ایک مرد جیسی صورت تھی، اس کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے جیسے یہاں کرتے ہیں۔ کہا اولو حبل، حبل بلند ہو۔ حبل جب اس نے کہا حبل بلند ہو تو اس کے جواب میں حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا اللہ اعظم و اجل، اللہ بلند ہے، اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کے بعد کہنے لگا لنا عزا وما عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے۔ یہاں بھی لوگ عورتوں کی تصویر بناتے، وہاں بناتے تھے اس کا نام عزا رکھتے تھے۔ کہا لنا عزا وما عزا لکم، ہمارے پاس عزا دیوی ہے، تمہارے پاس کوئی دیوی نہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے
ایسی کنڈیشن میں۔ اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے، الحرب بیننا و بینکم سجال، ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ برابر ہو گئی۔ غزوہ بدر میں تم نے ہمارے آدمیوں کو شہید کیا تھا اور آج ہم نے تمہارے آدمیوں کو شہید کر دیا ہے، تمہارے سرداروں کو شہید کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا اے دشمن خدا، جنگ کہاں برابر ہوئی؟ تمہارے جو آدمی ہوئے تھے وہ جہنم میں چل رہے ہیں اور ہمارے جو آدمی شہید ہوئے ہیں فرشتے انہیں استقبال کر رہے ہیں۔ جنگ کہاں برابر ہوئی ہے؟ یاد رکھو اس ذات کا نام عمر فاروق اعظم۔ آپ اندازہ کرو غزوہ موتا میں جنہوں نے کچھ لوگ آپ پر بھونکتے ہیں، وہ اسلام کی عظمت پر حرب لگاتے ہیں۔ ایسوں سے میرے آقا نے فرمایا تھا جس کو تم پاؤ میرے صحابہ کو برا کہتا ہو، یاد رکھنا فوراً اس سے کہہ دینا لعنت اللہ علیہ، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، چپ نہ رہنا۔ اگر میرے صحابہ کا تمہیں گستاخ ملے تو فوراً جواب گالی مت دینا، لیکن اتنا ضرور کہہ دینا لعنت اللہ علیہ، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، میرے نبی کے صحابہ کو برا کہتا ہے۔ یاد رکھو یہی حضرت عمر فاروق اعظم ہے۔ غزوہ تبوک میں مسلمانوں نے غزوہ تبوک میں لڑنے کے لیے فوج جا رہی تھی، کھانے کا اتنا انتظام نہیں تھا کہ جو فوجی جا رہے تھے انہیں 24 گھنٹے میں فقط ایک کھجور مل رہی تھی۔ 24 گھنٹے میں ایک کھجور کھانے کے لیے، جس کو آپ کھانے کے بعد بطور ٹیسٹ کھاتے ہو، انہوں نے کھانا اس طریقے سے کھانا انہوں نے جنگ میں کھایا۔ آخر کار چلتے چلتے جب بھوک سے نکال ہو گئے تو آ گئے نبی کریم صلاۃ التسلیم کے پاس اور آگے یوں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بہت زیادہ بھوکے ہیں، یہ اونٹ ہمارے پاس ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو انہیں اونٹوں کو ذبح کر کے ہم کھا لیں۔ آقا دو عالم رحمت للعالمین ہے، یہاں لوگوں نے گزارش کی، مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا جاؤ اچھا اونٹوں کو ذبح کر لو۔ انہوں نے اونٹوں کو ذبح کرنا چاہا، حضرت عمر فاروق اعظم آئے، آپ نے ارشاد فرمایا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہا اونٹ ذبح کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کو کئی کلومیٹر چلنا ہے، پانی کون لے جائے گا، سامان کون لے جائے گا؟ اگر اونٹ تم نے یہی ذبح کر دیا تو ہوگا کیا؟ پھر تو راستے سے واپس جانا پڑ جائے گا۔ وہ کہنے لگے آپ روک رہے ہو، ہم نے سرکار دو عالم سے اس کی اجازت لے لی ہے۔ آپ نے فرمایا تم اونٹوں کو ذبح نہ کرو، میں نبی کریم کے پاس جاتا ہوں۔ آ گئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اونٹوں کو ذبح کرنے کی اجازت دے دی ہے؟ آقا کائنات نے فرمایا ہاں، انہوں نے اجازت چاہی تو میں نے اجازت دے دی۔ آقا کائنات سرور دو عالم کا اس جملے کو سن کر حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ اگر لوگ اونٹ ذبح کر دیے تو پھر سامان آئے گا، لوگ پانی کیسے پیئیں گے؟ انہی اونٹوں پر سواری کر کے تو پانی وغیرہ لاتے ہیں۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا اے عمر تب تم کیا کہتے ہو؟ لوگ کہہ رہے تھے ہم بھوکے ہیں، اجازت چاہیے میں نے اجازت دے دی، تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اب میں یہ چاہتا ہوں ایک چادر بچھائی جائے، جس کے پاس جو سامان ہے لا کر اس چادر پہ رکھ دے اور آپ دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا، ہمارے اونٹ بھی بچ جائیں گے اور ہمارے پیٹ بھی بھر جائیں گے۔ رکھنا عمر فاروق اعظم کے اس جملے کو جب سنا تو مسکراہٹ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آقا نے ارشاد میں تم صحیح کہتے ہو۔ چنانچہ چادر بچھا دی گئی، لوگوں نے کھجور وغیرہ جو تھوڑا تھوڑا سامان تھا لا کر اس چادر کے اوپر رکھا۔ اس کے بعد نبی کریم نے برکت کی دعا کی۔ اب آقا نے ارشاد عمر بانٹے، لوگ بانٹنے لگے۔ آقا کائنات سرور دو عالم بانٹتے جاتے، یہاں کے لوگوں کے پاس جتنا سامان کا بھرنے کا سارا سامان بھر گیا اور آپ کا جتنا مال پہلے رکھا ہوا تھا اتنا مال پھر بھی رکھا ہوا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق اعظم کے ذریعے نبی کریم کی دعا جب ہوئی ہے تو یہ برکت عطا یہی وہ عظیم برکت ہے
مجدد ملت امام اہل سنت نے فرمایا کہ واہ کیا جود و کرم ہے، شہر فتح تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، عطا کے حیرت اللہ تیرا نعرے چلتے عطا کے حیرت تیرا نعرے کھلتے ہیں سخا کے وہ ذرہ تیرا، نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری، سعید اعظم کانفرنس پورے بستی، سعید اعظم کانفرنس پورے بستی، نعرے تکبیر۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں وہ نمایاں کردار رکھتے ہیں کہ اپنے آپ کی خلافت کو کہا گیا ہے کہ اسلام کی بنیاد تیری، اپنے جو بیگانے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو ایک عمر اور بھی گیا ہوتا تو پوری دنیا پر مسلمانوں کی بادشاہی ہوتی، وہ ذات حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ ہی کے دور خلافت میں ملک شام فتح ہوا، روم فتح ہوا، 54 ملک فتح ہو گئے چھوٹے بڑے، آپ ہی کے دور خلافت میں اللہ نے وہ شان عطا فرمائی۔ یاد رکھیں، اور خود دانش مندی کا یہ عالم کہ ملک شام کا ایک افسر آیا سفیر بن کر کہ ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا امیر ہے کیسا، کیسی فوج رکھتا ہے، کتنے آدمی رکھتا ہے کہ اس کی فوج لڑ رہی ہے ملک فارس میں، ملک روم میں، چاروں طرف اس کی فوج لڑ رہی ہے، اور دن بدن لوگ غلبہ پاتے جا رہے ہیں، ترقی ہوتی جا رہی ہے، مسلمان کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ کہا ہم اس غرض سے وہ سفیر آیا، اور جب مدینہ کے اندر آیا تو لوگوں سے پوچھنے لگا بتاؤ کہ آخر جو تمہارے خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق اعظم، ان کا گھر کہاں ہے، ان کا بنگلہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بیان کیا کہ ان کا کوئی بنگلہ نہیں ہے، اور آگے بڑھا لوگوں سے پوچھتا رہا، ان کا کہیں کوئی بڑا گھر نہیں ہے، جیسے سب کے گھر ہے اسی طرح ہمارے امیر کے بھی گھر ہیں، اس سے کوئی بڑا گھر ان کا نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ سفیر حیرت زدہ رہ گیا کہ وہ جس کی دھوم مچی ہے ملک فارس میں، جس کا تذکرہ چل رہا ہے ملک روم میں، جس کا تذکرہ دنیا کے اطراف میں چل رہا ہے، وہ مسلمانوں کا جو امیر اور خلیفہ ہے اس کا کوئی بڑا گھر نہیں ہے، یہ حیرت کی بات ہے۔ کہا وہ کہاں ہوں گے؟ لوگوں نے بیان کیا کہ ہمیں ابھی تو معلوم نہیں ہے۔ ایک عورت قریب سے گزری، وہ کہنے لگی کہ میں نے دیکھا ہے حضرت عمر فاروق اعظم ایک ببول کے درخت کے نیچے آ رہا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ سفیر حیرت زدہ تھا کہ اسلام کا ایسا فرد فرید، اور وہ ببول کے نیچے فوجی نہیں ہے۔ اب عورت سے پوچھنے لگا بتاؤ تو صحیح، یہ جو تمہارا عمر ہے آخر اس کے پاس کون سا ایسا ہنر ہے کہ جنہیں اس کی فوج جا رہی ہے، فوج بھی بھیجتے ہیں، سامان بھی بھیجتے ہیں، اور ترقیاں ان کے لیے دن بدن آگے کے قدم ان کا چومتی جا رہی، کیا بات ہے؟ اس عورت نے کہا تھا یاد رکھنا وہ جو عمر فاروق اعظم ہمارے خلیفہ ہیں ان کی شان یہ ہے لا یدری وہ لا یدرا، نہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، اور اللہ نے خود اتنی عقل دی ہے کہ دوسرا اگر دھوکہ دے تو دھوکہ کھاتے بھی نہیں ہے۔ چنانچہ چلتی ہوئی وہ عورت لے کر اس کے حضرت عمر فاروق اعظم کے قریب لے گئی، ابھی دور ہی تھی کہ اس نے بتایا وہ عمر فاروق اعظم لیٹے ہوئے ہیں۔ سفیر نے دل میں خیال کیا کہ انہی کی فوج لڑ رہی ہے چاروں طرف، ایسا کیوں نہ ہو کہ میں تلوار سے ان کی گردن کاٹ دیتا ہوں۔ جب مسلمان جو لڑ رہے ہیں ملک فارس میں، رہے ملک روم میں، جو لڑ رہے ہیں دنیا کے کنارے، جب انہیں پتا چلے گا کہ ان کا امیر ہی شہید کر دیا گیا ہے تو وہ واپس آ جائیں گے، بہت بڑا کام ہوگا، پوری دنیا
دنیا کے یہودی مجھے دعا دیں گے، پوری دنیا کے عیسائی مجھے دعا دیں گے، یہ سوچ کر وہ 2 قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ وہ ایسا کانپنے لگا جیسے کہ شیر کے سامنے بکری کانپتی ہے، تلوار پھر گئی، زبان سے آواز بلند ہوئی، حضرت عمر فاروق اعظم اٹھ کر بیٹھ گئے، اس کا چہرہ دیکھا، آپ نے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تمہاری یہ کیفیت کیا ہے؟ کہنے اے عمر فاروق اعظم میں دور سے ریس مل کے فارس کا رہنے والا ہوں، وہاں کا سفیر ہوں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس میں گیا ہوں، جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا وہاں ہزاروں ان کے کمانڈر ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، لیکن وہ خوف پیدا نہیں ہوتا جو خوف آپ کو دیکھ کر پیدا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے میں یتقی اللہ یتقی لہ الخلق، جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرا کرتی ہے، وہ عمر فاروق اعظم۔ اللہ اکبر، اللہ نے کیا کمال دیا۔ حج کرنے کے لیے بعد جب آپ چلے ہیں، جب مکہ کی شاہراہ سے نکل کر باہر نکلے تو آپ کے ساتھ تقریباً 35 ہزار لوگ آپ کے پیچھے کھڑے تھے اور چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، کبھی آپ دائیں دیکھتے، کبھی بائیں دیکھتے، کبھی آگے دیکھتے، کبھی پیچھے دیکھتے، بڑی دیر ہو گئی دیکھنے میں تو لوگ کہنے لگے اے امیر المومنین آگے بڑھیے، آپ دائیں بائیں کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہی مکہ کی وادیاں ہیں، میں یہی اونٹ اور بکری چراتا تھا، کبھی اس اونٹ کے اس پہاڑ کے قریب چراتا تھا، کبھی اس پہاڑ کے قریب چراتا تھا، لیکن جب میں واپس لوٹتا تو بکریوں کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے میرا باپ خطاب مجھ سے کہتا ہے عمر جب تو بکری نہیں چرا پا رہا ہے تو دنیا میں اور کون سا کام کرے گا؟ قسم خدا کی عمر اسی طرح تھا جو بکری نہیں چرا سکتا تھا، اونٹ نہیں چرا سکتا تھا، لیکن جب مصطفیٰ کا غلام ہو گیا، طالب مصطفیٰ کو اپنا لیا ہے، آج عالم یہ ہے 35 ہزار لوگ میرے پیچھے کھڑے ہیں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ ایک قدم عمر سے آگے بڑھا دے، اس لیے میں یقین سے کہتا ہوں کہ جب تک ٹھکانا تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں قریب اس لیے جو مصطفیٰ کا غلام ہے وہ کامیابی والا شان و عظمت والا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے بعد جو اسلام کے خلیفہ بنے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مال تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، مال بہتوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن وہ غنی جسے عثمان کہتے ہیں ان کی غنا کا تذکرہ ہی کیا۔ آپ اندازہ کرو اللہ نے اتنا مال دیا تھا، اتنا مال آپ کو دیا تھا کہ آپ نے اللہ کی راہ میں ایک مرتبہ اتنے اونٹ دیے تھے کہ ایک اونٹ مدینے میں تھا اور دوسرا اونٹ مصر کے قریب تھا، یہ پورا علاقہ اونٹوں سے بھرا ہوا تھا اور آپ نے ارشاد فرمایا میں سب اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ اتنے بڑے امیر تھے، ایک مرتبہ آپ خود کیسی زندگی گزارتے تھے ذرا اندازہ کرو۔ آقائے دو عالم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری 2 لڑکیوں کی شادی ہے اور شادی میں خرچ ہوتے ہیں دنیا جانتی ہے، اب تو خرچ بہت بڑھ گئے لیکن تب بھی تھوڑا بھی ہو خرچ ہوتا ہے، اے اللہ کے رسول میں غریب آدمی ہوں، کوئی راستہ نہیں ہے، قرضہ بھی سر پہ ہے، شادی بھی ہے، میری مدد فرمائے۔ کائنات ارشاد فرمایا عمر کے پاس چلے، عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ، چنانچہ پتہ پوچھ لیا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ پوچھ کر چلنے لگے۔ جب قریب پہنچے ہیں تو آپ اپنی عورت سے کہہ رہے تھے کہ تم نے چراغ میں تیل زیادہ ڈال دیا ہے کہ ابھی تک چراغ جل رہا ہے اور تیز جل رہا ہے، تم کو نہیں معلوم کہ فضول خرچی بچنا چاہیے، تیل چراغ میں کم ڈالنا چاہیے۔ وہ آدمی سوچنے لگا جس عثمان غنی کا عالم یہ ہے کہ تھوڑی سی بتی تیز جل رہی ہے تو وہ اپنے عورت کو ڈانٹ رہے ہیں،
وہ کیا ہمیں دے سکتے ہیں؟ چنانچہ وہ واپس آ گیا۔ دوسرے دن سوچا، نبی کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جا کر میرا سلام کہنا ہو کہنا، میں نے سلام پیش نہیں کیا، چلتا ہوں آقا دو عالم کی بات کو ضرور پیش کروں گا۔ دوسرے دن پہنچا اور دیکھا کہ آپ اپنے گھر میں کہہ رہے تھے کہ کھانے میں تم نے نمک زیادہ ڈال لیا ہے، تمہیں پتا نہیں ہے یہ بھی فضول خرچی، 2 دن کا کام کیوں 1 دن میں خرچ کرتے ہو؟ اتنا سنا واپس آ گیا، کہنے لگا جب وہ نمک میں بھی اتنی سختی کرتے ہیں تو مجھے کیا عطا کریں گے؟ تیسرے دن دل بنایا ضرور جاؤں گا اور جا کر بات کہوں گا، کیونکہ نبی کریم نے کہا ہے کہ میرا سلام عثمان کو پیش کر دینا۔ حضرت عثمان غنی کے پاس گئے، جا کر سلام پیش کیا آقا کائنات کا اور کہا کیوں آنا ہوا؟ حضرت عثمان غنی نے جب سوال کیا وہ کہنے لگا میں اس لیے آیا ہوں کہ میں قرض دار ہوں، 2 لڑکیوں کی شادی مجھے کرنا ہے اور میرے پاس مال و زر نہیں ہے، نبی کریم صلاۃ التسلیم نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ میری کچھ مدد کر دے۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت عثمان غنی کہتے چلو پھر ہاں آتے ہیں۔ میدان میں آئے، وہ آدمی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بڑا میدان تھا جو اونٹوں سے بھرا ہوا تھا اور ان اونٹوں کے اوپر مال لدے ہوئے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا سارے اونٹ تم لے جاؤ۔ وہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا، وہ کہنے لگا آپ مذاق کرتے ہیں، مجھے اتنے کی کہاں ضرورت ہے، جتنا قرض ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا اور جو مال مجھے شادی میں چاہیے وہ بھی بہت کم کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا میں مذاق نہیں کرتا ہو، یہ سارا مال تم لے جاؤ، خود بھی خرچ کر لینا اور جسے غریب پانا اسے بھی دے دینا۔ وہ کہنے لگا اے مسلمانوں کے امیر، مجھے حیرت ہے آپ پر، ذرا تو صحیح میں آپ ہی کے دروازے پر کچھ دن پہلے آیا تھا، ابھی 2 دن پہلے تو میں نے دیکھا تھا آپ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے کہ چراغ جلانے کی وجہ سے، کبھی بول رہے تھے نمک کی وجہ سے۔ جب آپ اتنے مالدار ہیں، اتنے سخی ہیں، تو پھر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں پتا نہیں ہے سارا مال اللہ کا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے اور جو مال ہم نے خرچ کیا قیامت میں اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ اللہ نے مال دیا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کم سے کم مال اپنے اوپر خرچ کرو تاکہ جب قیامت کے دن حساب ہو تو آسانی سے میں حساب دے دوں، اور زیادہ مال میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، کیونکہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو اس کا حساب دینا ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے برکت عطا کرے گا، اس لیے میں کھانے میں بھی کم کھاتا ہوں، کپڑا بھی موٹا پہنتا ہوں، اور میں لوگوں سے کہتا بھی ہوں کہ کم کھایا کرو، اپنے مال کو بچایا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، کیونکہ دنیا میں خرچ کرو گے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جنت عطا کرے گا اور ایسی آسانی عطا کرے گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے ہو۔ اگر یہ تعلیم ملی تھی تو مصطفیٰ کریم سے انہیں حاصل ہوئی تھی، چنانچہ ایسا سخی دنیا میں کوئی نہیں آتا، خود جو کھاتا نہ ہو دوسروں کو کھلا دیتا ہو، خود قاعدے سے پہنتا نہ ہو دوسروں کو پہنا دیتا ہو۔ اگر اسلام میں کوئی سی کی تاریخ ملتی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تاریخ ملتی ہے۔ آپ یاد کریں دنیا میں مال بہتوں کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں جو تمہیں مال دیتا ہوں، یاد رکھنا کہ یہ مال جو میں نے تمہیں دیا ہے 2 راستے ہیں اس کے، کبھی مال تمہیں دیتا ہوں میں اس لیے تاکہ تمہیں آزماؤں کہ زیادہ مال تمہیں دے دیا اب تم اسے کہاں خرچ کرتے ہو، تمہاری آزمائش کے لیے میں نے تمہیں مال دیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے تمہارا مال میں نے کم کر دیا، کیوں؟ اس لیے دیکھو تم کس درجے تک گر جاتے ہو۔ دونوں کیفیت میں جو کامیاب ہوتا ہے کہ اللہ مال دے اور دین کی راہ میں خرچہ کرے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندے کے پاس مال آیا اور دنیا میں بھی مال خرچہ کرتا رہا، اللہ کی راہ میں خود پر بھی خرچہ کیا، اللہ کی راہ میں بھی خرچہ کیا، فقد فاز فوزا عظیما، تو ایسا آدمی کامیاب ہو گیا، بلندی پا گیا۔ اور اگر میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کسی کو مال دے
اور مال اپنے اوپر تو خرچہ کرتا ہو لیکن دین کی راہ میں نہ خرچہ کرتا ہو، اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہ کرتا ہو، فرماتے اس کے سائے سے دور بھاگو، اس کے سائے کے بھی قریب نہ ہونا، کیونکہ یاد رکھو ایسا آدمی ایسا ہلاک کیا گیا ہے کہ جو اس کے قریب بیٹھے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے اگر تم ایسے کو پاؤ جس کے پاس مال ہے لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تو اس کے سائے سے دور بھاگو، اور جس کے پاس مال ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، یاد رکھو کہ ایسا آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، غزوہ اسرا کا زمانہ تھا، مدینے کے لوگ ایک ایک روٹی کے لیے ترس رہے تھے، ایسا مشکل زمانہ، ایسا سخت زمانہ تھا۔ آقائے دو عالم کو جنگ لڑنی تھی، غزوہ موتا میں فوج بھیجنی تھی، ظاہر ہے فوج بھیجنے خرچہ چاہیے، کم سے کم کھانے کا خرچہ، جانور اونٹوں کا خرچہ، تلوار کا، پھر جب گھر والے لڑنے چلے جائیں گے تو گھر میں عورتوں کا خرچہ، بہت سارے خرچوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آقائے کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمانے لگے، کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچہ دے چند کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے؟ یاد رکھنا صحابہ کا مجمع ہے، مصطفیٰ کریم نے خود ارشاد فرمایا، یا عائشہ تو لو شئت لسارا معی جبال الجہاد، اے عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے نہیں کہا اے اللہ کے رسول جب سونے کے پہاڑ چل سکتے ہیں تو ایک اشارہ کر دیجئے پہاڑ سونے کا بن جائے، کیا ضرورت ہے چندہ کرنے کی؟ نہیں، اس لیے کیا کیونکہ دین کا کام صرف اسی دور میں نہیں، صبح قیامت تک ہونا تھا اور ہر دور کا تقاضا ہونا تھا۔ اس لیے نبی کریم نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، لوگ تو دے ہی رہے تھے، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا 300 اونٹ ماں ساز و سامان کے، اے اللہ کے رسول میں عطا کرتا ہوں۔ آقائے دو عالم کو عطا کیا، سرکار بیٹھ گئے، اس کے بعد پھر اعلان کیا کون ہے جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے؟ پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا یا رسول اللہ 300 اور اونٹ ماں ساز و سامان کے میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر سرور دو عالم کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کون ہے جو اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے؟ پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ 300 اونٹ اور ماں ساز و سامان کے میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر سرور دو عالم کھڑے ہوئے، حضرت عثمان غنی اٹھے گئے گھر میں، آپ نے تقریباً 40 سے تقریباً اس روایت کے مطابق 4.5 کلو سونا کا سکہ اپنے دامن میں لا کر کے نبی کریم کی گود میں ڈال دیا۔ آقا کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دینار کو دیکھتے جاتے، ارشاد فرماتے جاتے، یا عثمان اقبال معاشے تھا، اے عثمان تو جو چاہے قد اخذت الجنت بمال ہی، تو نے اپنے مال کے بدلے جنت خرید لیا ہے۔ تو نے عمل جو کیا بہت بڑی بات ہے، عمل اپنی جگہ، نماز اپنی جگہ، روزے اپنی جگہ، ارے مال بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو مال کے بدلے ہی جنت مل جاتی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عثمان تو نے اپنے مال کے ذریعے جنت خرید لیا ہے۔ یاد کرو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ نبی کریم کے صحابہ ہیں جو بڑی عظمت والے ہیں، بڑی شان و رفعت والے ہیں، والے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں کتنی شان ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ آقائے دو عالم حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم ایک حجرے میں تھے، میں تھی اور چند لوگ تھے، تو میں نے دیکھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، آنے والا کون؟ کہنے لگے انا ابو بکر، میں ابو بکر ہوں۔
آقا نے فرمایا دروازہ کھول دیا جائے. دروازہ کھولا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہبند ہے وہ آپ کا جو گھٹنا ہے نظر آ رہا تھا. آئے حضرت ابوبکر صدیق بیٹھ گئے. اس کے بعد آقا دو عالم پھر دروازے پر دستک ہوئی. کہا کون؟ کہا انا عمر، میں عمر ہوں. آقا نے فرمایا دروازہ کھول دیا جائے. حضرت عمر فاروق اعظم بھی آ کے بیٹھ گئے. اس کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی. کہا کون؟ کہا انا عثمان، میں عثمان ہوں. کہا دروازہ کھول دیا جائے. اب جب دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند کو کھینچ کر اپنے پیر کو صحیح کیا اور بڑے سی وقار انداز میں بیٹھے. پھر حضرت عثمان غنی تشریف لائے. کہتے جب سب چلے گئے تو میں نے کہا، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے تھے، میرے والد آئے اسی طرح بیٹھے رہ گئے. حضرت عمر فاروق اعظم آئے اسی طرح بیٹھے رہ گئے. جب عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنی لنگی صحیح کیوں کی اور آپ نے پھر آپ صحیح سے بیٹھے کیوں؟ آقائے دو عالم نے ارشاد فرمایا کیف لا استحی من یستحی الملائکہ، میں ایسے سے حیا نہ کیوں نہ کروں. وہ ساتھ حضرت عثمان غنی کی ہے، وہ ساتھ خلیفہ سلیمانی ہے. یہ یاد رکھو یہ اسلام کے وہ شاہکار ہیں، اسلام کی عظمت اور رفعت کے یہ ایسے بلند مینار ہیں کہ جو ان کی عظمت پر تھوکنا چاہے گا وہ تھوک ان کے چہرے پر آئے گا، وہ ذلت کی موت پائے گا. دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں ہوگا. یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت کو جامع ایمان قرار دیا ہے کہ جو نبی کریم کے ان صحابہ سے سچی محبت کرتا ہے اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہے.